بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب میں جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا 12 ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ادب والے مہینے. یہی سیدھا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس دن تھا جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے. حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 9 یا 10 دن. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ رب العالمین دنیا والوں سے بے نیاز ہے. طاقت سے مراد خرچہ اور سواری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. متفق علیہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ فإن أحدکم لا يدری ما یعرض له. رواہ احمد وصححہ الالبانی. فریضہ حج کے ادا کرنے میں جلدی کرو، یعنی جو حج فرض ہے اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا اسے کیا عذر اور بیماری پیش آنے والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشہ یمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم. صححہ الالبانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے کو میں نے تندرستی دی اس کے لیے رزق میں وسعت عطا کی، پھر اس پر 5 سال گزر جائیں اور میری طرف حج کے لیے نہ آئے تو یقیناً وہ بہت بڑا محروم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ. رواہ مسلم. اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید میں اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرا کثرت سے ادا کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقہ اور گناہوں کو اسی طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. اور مقبول حج کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر زندگی میں ایک بار حج فرض کر رکھا ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ نفل ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں صرف ایک مرتبہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک بار، اور جو اس سے زیادہ کرے وہ نفل ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، لہٰذا جس پر بھی حج فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی ادائیگی کے اندر سستی نہ کرے.
جس شخص میں وجوب کی شرائط پوری ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرے، بغیر کسی شرعی عذر کے اسے مؤخر نہ کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حج ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی اور مالی دونوں قربانیوں کو جمع کرتی ہے، اور بے شک حج کی فضیلت بہت عظیم اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه، متفق علیہ۔ جس نے اس گھر کا حج کیا اور اس دوران نہ اس نے کوئی شہوانی کام کیا اور نہ گناہ کیا، تو گناہوں سے پاک ہو کر کے ایسے ہی واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فریضہ حج کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔